اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ البتہ یاد رہے کہ مسلمانوں میں صلح وہی کروانا جائز ہے جو شریعت کے دائرے میں ہو، جبکہ ایسی صلح جو حرام کو حلال اور حلال کو حرام کر دے وہ صلح کروانی جائز نہیں ہے۔ جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمانوں کے مابین صلح کروانا جائز ہے، مگر وہ صلح جائز نہیں جو حرام کو حلال کر دے یا حلال کو حرام کر دے۔ ابو داؤد شریف میں یہ حدیث مبارکہ اسی طرح موجود ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے ان لوگوں کو نصیحت حاصل کرنی چاہیے جو عورت کو 3 طلاقیں ہو جانے کے باوجود شوہر اور بیوی سے یہ کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، تم سے جو غلطی ہوئی اسے اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، اس لیے تم اب آپس میں صلح کر لو۔ حالانکہ 3 طلاقوں کے بعد وہ عورت اللہ تعالیٰ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق اپنے شوہر پر حرام ہو چکی ہے، اور صرف صلح کر لینے سے یہ حرام حلال نہیں ہو سکتا، تو ان کا یہ صلح کروانا حرام کو حلال کرنے کی کوشش کرنا ہے، اور یہ ہرگز جائز نہیں ہے، اور ایسی صلح کروانے والے خود بھی گناہ گار ہوں گے، اور اس صلح کے بعد وہ مرد و عورت شوہر اور بیوی والا جو تعلق قائم کریں گے اس کا گناہ انہیں بھی ہوگا، کیونکہ ان کے لیے اب وہ تعلق قائم کرنا حرام ہے، اور یہ چونکہ حرام کام میں ان کی مدد کر رہے ہیں اور اس کی ترغیب دے رہے ہیں، تو ان کے گناہ میں یہ بھی شریک ہیں۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو عقل سلیم عطا فرمائے اور شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے مسلمانوں کے درمیان صلح کروانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ قرآن پاک میں ایک اور مقام پہ اللہ فرماتا ہے، انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ بے شک سارے مسلمان بھائی بھائی ہیں، بس اپنے 2 بھائیوں میں ملاپ کرا دیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، سورہ انفال ہے۔ سو تم اللہ سے ڈرو اور اپنے باہمی تعلقات کی اصلاح کرو۔ سنن ابو داؤد کی ایک حدیث مبارکہ ہے، الا اخبرکم بافضل من درجۃ الصیام والصلاۃ والصدقہ، قالوا بلا، قال اصلاح ذات البین وفساد ذات البین الحالقہ۔ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ، کیا میں تمہیں روزے، نماز اور صدقے سے بڑھ کر افضل درجات کے اعمال نہ بتاؤں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، حضور کیوں نہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپس کے میل جول اور روابط کو بہتر بنانا، اور اس کے برعکس آپس کے میل جول اور روابط میں پھوٹ ڈالنا دین کو مونڈ دینے والی خصلت ہے۔ حضرت سیدہ ام کلثوم بنت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ وہ شخص جھوٹا نہیں ہے جو جھوٹی بات صلح کرانے کے لیے کہہ دے، بشرطے کہ نیت اچھی ہو۔ مثلاً 2 آدمی میں رنج ہوا اور یہ ملاب کرانے کی نیت سے کہے کہ وہ تو آپ کے خیر خواہ ہیں یا آپ کی تعریف کرتے ہیں۔ امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایسے جھوٹ کی رخصت ہے جس میں بہت فائدے کی امید ہو۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں اتنا زیادہ ہے کہ 3 جگہ جھوٹ بولنے کی اجازت ہے۔ ایک تو
جہاد میں، لڑائی میں، دوسرے مسلمانوں میں آپس میں میل جول کرانے میں، تیسرے اپنی بیوی سے۔ اور امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں من اصلح بین اثنین اعطاہ اللہ بکل کلمۃ عتق رقبہ، جو شخص دو ناراض بھائیوں میں صلح کرا دے اللہ تعالیٰ اسے ہر کلمہ کے عوض ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور امام اوزاہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ما خطوۃ احب الی اللہ عز وجل من خطوۃ من اصلاح ذات البین۔ امام اوزاہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ وہ قدم پسند ہیں جو مسلمانوں میں صلح اور باہمی تعلقات کی اصلاح کے لیے اٹھیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل سلامی من الناس علیہ صدقہ کل یوم تطلع فیہ الشمس تعدل بین اثنین صدقہ وتعین الرجل فی دابتہ فتحملہ علیہا او ترفع لہ متاعہ صدقہ والکلمۃ الطیبۃ صدقہ وبکل خطوۃ تمشیہا الی الصلاۃ صدقہ وتمیت العزا عن الطریق صدقہ۔ بخاری مسلم کی حدیث مبارکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کے ہر جوڑ پر صدقہ ضروری ہے، ہر اس دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے۔ لوگوں کے درمیان عدل و انصاف سے صلح و صفائی کرا دینا بھی صدقہ ہے۔ دو جھگڑا کرنے والوں میں عدل قائم کرنا صدقہ ہے۔ کسی بھائی کی سواری میں مدد کرنا صدقہ ہے۔ سواری میں مدد کی پھر دو صورتیں ہیں، ایک یہ ہے کہ اسے سواری پر چڑھنے اور سوار ہونے میں مدد فراہم کرے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ اس کی سواری پر اس کا سامان لاد دے۔ اچھی بات کہنا بھی صدقہ ہے۔ نماز کی ادائیگی کے لیے مسجد جاتے ہوئے ہر قدم صدقہ ہے۔ راستے سے تکلیف دہ چیز کو دور ہٹانا بھی صدقہ ہے۔ اس حوالے سے دو اور احادیث مبارکہ پیش خدمت ہیں۔ وعن ابی برزۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قلت یا نبی اللہ علمنی شیئا انتفع بہ قال اعز العزا عن طریق المسلمین۔ حضرت ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے عرض کیا یا نبی اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسی بات سکھائیں جس سے مجھے نفع ہو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں کے راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو دور کر دو۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قال بینما رجل یمشی بطریق وجد غصن شوک علی الطریق فاخرہ فشکرہ اللہ لہ فغفر لہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک دفعہ ایک شخص کسی راستے پر چلا جا رہا تھا، اس نے اس راستے پر ایک خاردار جھاڑی دیکھی، کانٹے دار جھاڑی دیکھی، جسے اس نے راستے سے ہٹا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی اس نیکی کی قدر فرمائی اور اس کے گناہ معاف فرما دیے۔ ایک حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستہ سے موذی شے کو ہٹانا ایمان کا سب سے ادنا شعبہ قرار دیا ہے۔ یہاں بھی شریعت مطہرہ کی وسعت و سماعت کا ذکر ضرور آئے گا، چنانچہ جب ادنا ترین شعبہ گناہوں کی بخشش کا سبب ہو سکتا ہے تو اس سے اعلیٰ شعبے کس قدر گناہوں کی بخشش اور اللہ تعالیٰ کی رضا کا موجب ہوں گے، اور سب سے اعلیٰ شعبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی کا کیا مرتبہ اور کیا مقام ہوگا۔ لہذا جو مسلمانوں کے درمیان صلح صفائی کروانا چاہتا ہے اسے نرمی، بردباری، اللہ کا تقوی و ڈر اور عمل صالح کے ساتھ ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے اسے علم، بصیرت،
انصاف و توازن دیا ہے اسے بروئے کار لاتے ہوئے جن کے درمیان صلح کروا رہا ہے ان کے بارے میں اعتدال و انصاف و غیر جانبداری سے کام لینا چاہیے، اور صرف یہی نہیں بلکہ سخی بھی ہونا چاہیے کہ وہ اس کے لیے مال تک خرچ کرے، جیسے کھانے کی دعوت کی ضرورت پڑ جائے، بلکہ قرض بھی لینا ہو تو وہ لے لے اور وہ زکوٰۃ کے مصارف میں بھی شمار ہوگا، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے میں سے اس شخص کی ادائیگی کا حکم دیا جس نے لوگوں میں صلح کروانے کی خاطر پیسہ قرض وغیرہ ذمے لے لیا تھا، اور فرمایا 3 لوگوں کے سوا لوگوں سے مال کا سوال کرنا جائز نہیں، ان میں سے ایک اس شخص کو بھی شمار فرمایا۔ قبیصہ بن مخارق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا قبیصہ ان المسألة لا تحل الا لأحد ثلاثة رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك۔ صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے قبیصہ بے شک سوال حلال نہیں ہے مگر ان 3 میں سے کوئی ہو تو ایک تو وہ جو خیر کے کام میں قرض یا تاوان اپنے ذمے لے لے تو حلال ہو جاتا ہے اس کے لیے مانگنا یہاں تک کہ مل جائے اس کو اتنا مال کہ پورا ہو جائے، پھر سوال سے باز رہے۔ یعنی انسانوں کے مابین صلح صفائی کرانے کے لیے کوئی اپنے سر قرض لے لے، جیسے کوئی 1 لاکھ یا 2 لاکھ اس سے کم و بیش اپنے ذمہ لے لے تاکہ لوگوں کے مابین صلح صفائی ہو جائے، جیسے 2 قبائل کے درمیان یا 2 ممالک کے لوگوں کے درمیان یا عزیز و اقارب کے درمیان تو وہ انہیں عطا کر دے اور جھگڑا نمٹا دے، بس ایسے شخص کو دیا جائے گا تاکہ جو اس کے سر ہے وہ ادا کر سکے، کیونکہ وہ مصلح اور محسن ہے، اسے تو زکوٰۃ میں سے بھی دیا جائے گا تاکہ وہ اصلاح کرے، اور وہ الغارمین کے مصرف میں داخل ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے مصارف ذکر فرمائے کہ والغارمین، سورہ توبہ آیت نمبر 60 ہے، اور مقروض یا تاوان بھرنے والے یا ادا کرنے والے، ابو داود کی یہ حدیث مبارکہ ہے۔